بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ کئی میتیں، کئی مردے جب اکٹھے جمع ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ تو اس میں افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہر مردے کا، ہر میت کا جدا جدا علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھا جائے، اور اس پڑھنے میں ترتیب بہتر یہ ہے کہ یوں ہونی چاہیے کہ جو مردہ، جو میت علم و عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اچھی صفات کے اعتبار سے زیادہ ممتاز ہے، اعلیٰ ہے، اس کو پہلے لایا جائے، اس کا جنازہ پہلے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے۔ لیکن یہ ایک تو یہ ہو گیا، اور اگر وقفے سے، یہ اس وقت کہ جب سارے جنازے وہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہوں، اس صورت میں یہ ہے کہ اس ترتیب سے پڑھا جائے۔ لیکن اگر وقفے سے لائے جا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جو پہلے لایا جا رہا ہے تو اس کو حاضر ہونے کے بعد دوسرے کا انتظار نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ جنازہ جب حاضر ہو جائے، تو جب ایک جنازہ حاضر ہو گیا تو اس کا جنازہ فوراً پڑھ لیا جائے، دوسرے کا انتظار نہ کیا جائے۔ پھر اگر دوسرے کا انتظار کریں گے، تیسرے کا انتظار کریں گے تو اس طرح یہ ایک مکروہ والی صورت بنتی ہے، یعنی یہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب سب پہلے سے اکٹھے ہوں تو مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں، اور پڑھنے کی ترتیب پہلے کس کی بعد میں کس کی وہ میں نے بتا دی کہ علم و عمل تقوی میں جو زیادہ ممتاز ہوگا اس کو پہلے، پھر اس کے بعد اس طرح درجہ بدرجہ دیکھا جائے گا۔ البتہ اگر آپ سب کا جنازہ اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ اب اگر وہ اکٹھا پڑھیں گے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس کی تین طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ زیادہ افضل ہے یا زیادہ بہتر ہے، یعنی افضل ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو اس ترتیب سے رکھا جائے کہ شمالاً جنوباً، شمالاً جنوباً اس ترتیب سے رکھا جائے کہ ایک جنازہ آپ نے شمالاً جنوباً رکھ دیا ہے نا، جیسے کہ ہم اس کو قبر کے اندر لٹاتے ہیں نا، اس ترتیب سے، یعنی قبر اس کی کھودتے ہیں اس ترتیب سے، تو اب اس کو شمالاً جنوباً رکھا جائے، اور پھر دوسرا جو مردہ ہوگا تو اس دوسرے مردے کے سر کو پہلے مردے کے پاؤں کی طرف آ جائے، پاؤں کی طرف آ جائے، پھر تیسرا مردہ اس دوسرے مردے کے، یعنی تیسرے مردے کا جو سر ہے وہ دوسرے مردے کے پاؤں کی طرف آ جائے گا۔ تو یوں اس طرح 1 2 3 ایسے 1 2 3 اس ترتیب سے ہو جائے گی بات۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ جنازہ پہلا اس طرح رکھ دیا جائے اور شمالاً جنوباً ہی، اور دوسرا جو جنازہ ہے اس کا سر اس کے پاؤں کی طرف نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو اس کے کندھے کی طرف، کندھے کے برابر اس کا سر آ جائے، کندھے کے برابر اس کا سر آ جائے، اور پھر تیسرے کو اس کے کندھے کے برابر سر آ جائے، تو ایک اس طرح آئے گا، ایک تھوڑا سا اس سے اس طرح آئے گا، اور تیسرا جو ہے تھوڑا سا اور آگے اس طرح آ جائے گا، تو کندھوں کے برابر سر رکھتے جائیں اس ترتیب سے۔ لیکن یہ 2 طریقے جائز تو ہیں، لیکن یہ ان سے بہتر طریقہ، یعنی افضل طریقہ وہ تیسرا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے مردوں کو امام کے سامنے اس طرح رکھ دیا جائے کہ امام کا سینہ پہلے مردے کے سینے کے برابر بھی ہو، اور دوسرا مردہ بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی اس طرح رکھا جائے کہ ہر ایک کا سینہ ایک سیدھ پہ آ جائے، تو سب کے سینے ایک سیدھ پہ آنے کی وجہ سے امام کے سینے کے بالمقابل ہو جائیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور عام طور پر اگر اکٹھے پڑھتے ہیں تو عمل اسی پر ہوتا ہے، یہ بہتر طریقہ یہی ہے، سب سے بہتر۔ تو اب اگر جنازے کئی جمع ہو گئے ہیں، اس میں مرد کا جنازہ بھی ہے، عورت کا بھی ہے، بالغ کا بھی ہے، نابالغ کا بھی ہے، تو پھر اس میں خناسہ، خسرہ وغیرہ اس کا جنازہ بھی ہے، تو کس ترتیب سے پھر ان کی لاشوں کو، ان کی میتوں کو رکھا جائے؟ تو اس میں امام کے قریب تو سب سے پہلے مردوں کا جنازہ رکھا جائے گا، بالغ مردوں کا، پھر اس کے بعد نابالغ لڑکوں کا جنازہ رکھا جائے گا، میت رکھی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اگر خنثی وغیرہ ہے تو اس کا جنازہ رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد بالغ عورتوں کا جنازہ رکھا جائے گا، اس کے بعد آخر میں نابالغ بچیوں کا جنازہ رکھا جائے گا۔ ان کا جنازہ اگر اکٹھا پڑھ رہے ہیں تو اس ترتیب سے پڑھیں گے، اور اب ظاہر بات ہے بالغ نابالغ کی دعا اور ہوتی ہے، اور بالغ نابالغ کی دعا، اور ادھر سے بالغ بالغہ کی دعا اور ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس کے لیے جو ہے نابالغ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہا لنا، بس اتنا فرق کرتے ہیں، باقی جو ہے دعا ایک طرح کی ان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب اس میں دعا کون سی پڑھیں جب سارے جنازے بالغ نابالغ کے اکٹھے ہیں؟
تو اس میں جواب یہ ہے اس کا کہ دونوں دعائیں پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا والی دعا وہ بھی پڑھ لیں، تاکہ سب جتنے بھی جنازے ہیں سب کے لیے ایک ترتیب سے اس جنازے کے اندر اشتراک دعا کے اندر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔